ہوا بہتر اللہ تعالیٰ کی نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امارہ الفت. ناظرین، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ بچوں کی کہانی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہنستے ہنستے چند لمحوں میں ان کا گھر بکھر جاتا ہے اور وہ رونقیں، وہ یادیں جو ہوتی ہیں ان کی آنکھوں سے نم ہو کر گر جاتی ہیں. پھر ایسے بچوں کے لیے ماں باپ کا پیار جو ان کے سر سے ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں سے محبت کرنا اور محبت پانا ان کی فطرت بن جاتی ہے. جہاں محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہاں پر ایسے بچوں کی کہانی ہے جہاں پہ بچوں کے اندر امید اور امکان پیدا ہوتا ہے. اور وہاں پر آج میں ایس او ایس یوتھ ہوم ایبٹ آباد میں موجود ہوں. یہ ایک یتیم خانہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے. اور اگر بات کی جائے یہاں پہ جو بچے ہیں، یہاں پہ ان کی ایک بہترین پرورش کی جاتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. تو آج یہاں پہ میں جو بچے ہیں ان سے بات چیت کروں گی، ان کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے، یہاں پہ وہ کس وجہ سے آئے ہیں اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو یہاں پہ کیسا ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو میں آج بات کروں گی ان سے. تو آئیے میرے ساتھ. تو جی ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ ایس او ایس یوتھ ہوم کی انتظامیہ بھی موجود ہے. تو میں ان سے ادارے کی تھوڑی ڈیٹیل لوں گی اور میں ان سے بات چیت کروں گی کہ یہ یہاں پہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام غوث علی شاہ ہے اور میں یہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر ایس او ایس یوتھ ہوم ایبٹ آباد کام کر رہا ہوں. تقریباً یہاں پہ میرے 4 سال ہو گئے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادارہ کب سے رن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب آپ کے یہاں پہ 4 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے مطلب کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ ادارہ تو 1985 سے کام یہاں پہ کر رہا ہے. ہمارا جو مین آفس ہے وہ لاہور میں، لاہور سے پورے پاکستان میں رن ہو رہے ہیں یہ ہمارا ایس او ایس. تو یہ جو ایس او ایس یوتھ ہوم ہے یہ 1985 سے یہاں پہ چل رہا ہے. اچھا سر، یہاں پہ بچے آتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب ماں باپ کا جو ان کا سایہ ان کے سر سے ہٹ جاتا ہے، تو جب یہاں پہ ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ڈائریکٹ بچے کو ہم ایس او ایس یوتھ ہوم میں نہیں رکھتے. بچہ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس ایس او ایس چلڈرن ولیج. وہ ہمارا فیسلٹی ڈوڈیال مانسیرا میں ہے، مین جو فیسلٹی ہے. وہاں پہ جب لڑکے کی عمر 13 سال یا 8ویں کلاس میں آتا ہے تو پھر ہم اس کو یہاں پہ ایبٹ آباد شفٹ کر لیتے ہیں ایس او ایس یوتھ ہوم میں. پھر وہاں یہاں یوتھ ہوم میں پھر آگے سے بچہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرتا ہے یونیورسٹی لیول تک، جہاں تک وہ پڑھ سکتا ہے. پھر یہیں سے وہ کسی جاب پہ لگ جاتا ہے. تو یہ ان کا سفر ہوتا ہے یہاں پہ. تو ابھی تک آپ کے ہوتے ہیں مطلب یہاں سے کتنے بچے جو ہیں وہاں یہاں سے اپنی ایجوکیشن پوری کر کے اور ایک اچھے مقام پہ پہنچ چکے ہیں؟ الحمدللہ میرے سامنے تو بہت زیادہ بچے ہماری بہت اچھی اچھی جگہوں پہ چلے گئے ہیں. آرمی آفیسرز ہیں ہمارے، کچھ بچے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک ہفتہ ہوا ایک بچے کو ہم نے جرمنی بھیجا ہے ایم ایس کے لیے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی جگہوں پہ جا رہے ہیں ہمارے بچے. اچھا، تو لوگوں کی طرف سے مطلب کیسا رسپانس ہے؟ ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے الحمدللہ. یہاں پہ تو ہمارا ادارہ چلتا ہی لوگوں کی ڈونیشن سے نا، کیونکہ گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمیں. تو یہ لوگوں کی ڈونیشنز ہیں جس سے ہمارا ادارہ چل رہا ہے اور ان بچوں کی کفالت ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ کیوں نہیں؟ ان کی تو ہونی چاہیے. ہونی تو چاہیے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، افسوس کی بات ہے، لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ بالکل نہیں ہے ہمیں. تو بس یہ جو ڈونرز ہوتے ہیں ہمارے ان کی سپورٹ سے یہ ادارہ چل رہا ہے. اچھا، شمال ایچ ٹی نیوز کی جانب سے آپ یہاں کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے، خاص کر اس یوتھ ہوم کے بارے میں؟ دیکھیں ہم یہی ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کہ یہ ہم ایک ادارہ ہے جو فلاحی کام کر رہا ہے. آپ بھی آئیں بڑھ چڑھ کر اس ادارے میں ان بچوں کی پرورش کے لیے آپ سے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ اگر کوئی حصہ اپنا ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں. بس یہی میرا ان کو میسج ہے. اور اس کار خیر میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں اس ماہ رمضان میں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ صرف بوائز ہیں یا گرلز بھی ہیں؟ جی یہ ایس او ایس یوتھ ہوم میں صرف بوائز ہیں. گرلز ہماری ایس او ایس چلڈرن ولیج میں ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہمارے جو ایڈمیشن ہوتا ہے بچوں کا گرلز چاہے ہوں یا بوائز وہ ولیج میں ہوتا ہے. وہاں سے جب 8ویں تک بچے پڑھتے ہیں ان کو بوائز کو ادھر لے آتے ہیں، لڑکیاں ادھر ہی رہتی ہیں یہ ایس او ایس چلڈرن ہوم میں. تو وہ مانسیرا میں ڈوڈیال میں آپ کا؟ جی سوری، ہاں مین آپ جو ہمارا مین ہے وہ ایس او ایس
چلڈرن ولیج ہے وہ ڈوڈیال میں، پھر ہمارے ایک دوسری فیسلٹی ایس او ایس چلڈرن ہوم مانگل میں، پھر یہاں پہ ایس او ایس یوتھ ہوم ہے، یہ تیسری فیسلٹی ہماری. بوائز کو یہاں پہ لے آتے ہیں، بچیاں ادھر ہی ہوتی ہیں، اور وہ ہماری تیسری فیسلٹی ایس او ایس چلڈرن ہوم، وہاں پہ سوشل آرفنز ہوتے ہیں. اچھا، میں نے سنا کہ آپ کا اسکول اور کالجز وغیرہ جو ہے وہ آپ کے اپنے ہی ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں. جی ہمارے اسکول بھی اپنے، کالج بھی اپنے. یہ ہمارا جو اپنا کالج یا اسکول ہوتا ہے وہاں پہ تو ہمارے اپنے بچے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو سراؤنڈنگز میں جو غریب بچے ہوتے ہیں یا جو اپنی فیسز نہیں دے سکتے، ان بچوں کو بھی ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے ہیں. ایس او ایس ہرمن مائنر پبلک اسکول اینڈ کالج. تو وہ کہاں پہ ہے اسکول؟ وہ ہمارا ڈوڈیال میں بھی، اور ہمارا جو مانگل میں فیسلٹی ہے اس میں بھی 10th گریڈ تک ہمارا اسکول ہے، اور جو ڈوڈیال میں وہ سیکنڈ ایئر انٹرمیڈیٹ تک ہے. جی ہمارے پاس اس فیسلٹیز میں 40 بچے ہیں، جس میں ہمارے پاس 16 بچے مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں، باقی اسکول اور کالج کے بچے ہیں. اور یہ ورلڈ کی سب سے بڑی چائلڈ کیئرنگ آرگنائزیشن ہے ایس او ایس. اور ہم بچوں کی تعلیم سے لے کر ان کے رہن سہن ہر چیز تک ہم بچے کو سپورٹ کرتے ہیں. جب تک بچے کی جاب نہیں لگ جاتی بچہ ہمارے پاس ہی اسٹے کرتا ہے، اور جب بچہ یہاں سے ڈپارٹ ہوتا ہے تب بھی ہم بچے کو لائف ٹائم اس کا یہ ایس او ایس ایک گھر ہوتا ہے، آتا ہے، ری یونین ہوتا ہے. ہمارے سارے بچے سال میں 2 دفعہ آتے ہیں. مختلف جب بھی کسی بچے کا دل چاہے ادھر آ کے رہ سکتے ہیں، ہم الاؤ کرتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ ادارے، اور بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اور ہمارا بھی یہی موٹو ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ایک پاکستان کا سویلائز شہری بنائیں جس سے ہمارے پاکستان کو فائدہ ہو. ہماری یہی کوشش ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری کوشش میں کامیاب کرے. اور آپ لوگوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ ہمارے اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ انس. اچھا انس، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں؟ میرے بیسیکلی یہاں پر 8 سال ہو گئے ہیں. یہاں پر ایبٹ آباد میں آئے ہوئے میرے 3.5 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے میں مانسیرا میں تھا. مانسیرا میں اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آنے کی کوئی خاص وجہ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر منتقل کر دیا گیا. لیکن یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بہت بڑی بہتری تھی، کیونکہ اللہ ہر کسی کے لیے بہتری کا فیصلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے ہمارے والدین لیے، کیونکہ ساروں کی زندگی کے لیے ایک سب سے اہم جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی ہمارے پیرنٹس سب سے اہم تھے. اللہ نے ہم سے ہمارے پیرنٹس لیے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں آج یہ لائف دی ہے جو ہمیں یہاں پر اس ادارے میں. اس ادارے کو ادارہ نہیں کہا جاتا، ہم اپنے گھر سے بھی بڑھ کے ہمیں یہاں پہ آپ کو والدین سے زیادہ مطلب ٹھیک ہے، ان کا تو پیار جو ہے وہ کوئی نہیں مطلب آپ کو دے سکتا ہے، لیکن یہاں پر مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہاں پر میں سچی بات بتاؤں تو میں یہاں پر میں جب سے آیا ہوں نا، میں گھر جانے کا بھی مجھے دل نہیں کرتا. پھر آپ سوچ لیں کہ گھر کے ماحول میں اور یہاں کے ماحول میں کتنا ڈفرینٹ ہوگا. مطلب کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ملتی یہاں پر، کسی چیز کی بھی نہیں ہے. گھر کا ماحول، یہاں کا ماحول. لیکن یہاں کا ماحول ابھی ہمارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ ہمارے ابھی پیرنٹس گھر میں نہیں ہیں، ہمیں جانے کا دل نہیں کرتا. اور بھی ہمارے ریلیٹیوس بہت ہیں، لیکن اب یہاں پہ آپ کو کون چھوڑ کے گیا؟ یہاں پہ ہمارے چاچو تھے جو چھوڑ کے گئے. تو انہوں نے آپ کو اپنے پاس نہیں رکھا؟ مطلب ریلیٹیوز کی طرف سے کیا تھا آپ کے ساتھ؟ فرسٹ آف آل تو یہ تھا کہ ان کے حالات، گھریلو حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے. اور دوسری یہ کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ تھوڑا سائڈ ایریا ہے، وہاں پر لوگوں کی مطلب کہ آپ پتہ ہی ہے کہ ادھر کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. تو ایک تو ہم لوگ تھے بھی اس طرح کے کہ ہم لوگ گلیوں میں آنا جانا زیادہ ہوتا تھا، لوگوں کے گھر آنا جانا. تو ہمارے چاچو لوگوں کو اور سارے ہمارے جو بڑے تھے ان کو یہی بہتر لگا کہ بچے یہاں پر رہے یا خراب ہو جائیں گے، ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا. تو اللہ نے ہمارے لیے سوچا ہوا تھا، تو پھر ذریعہ بنا ہوا تھا، تو ہمیں یہاں پر منتقل کر دیا گیا. تو آج الحمدللہ وقت کا پتہ نہیں لگا. چھوٹے سے آئے تھے، اللہ کے کرنے سے دیکھیں آپ بڑے ہو گئے ہیں، اپنے منزل تک نکلے ہوئے، اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں. اللہ نے یہاں تک پہنچایا، تو آگے بھی انشاءاللہ ہمیں ایک اچھی منزل اپنی نظر آ رہی ہے، اور ہم کوشش کرتے جا رہے ہیں. تو ابھی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ایجوکیشن آپ کی؟ میرے ابھی سیکنڈ ایئر ہے، لاسٹ 2 منتھس رہ گئے میرے. پری انجینئرنگ کر رہا ہوں میں تعمیر وطن پبلک اسکولز اینڈ کالج. تو اس کے بعد کیا پلان ہے؟ میرا ابھی میں عید کے بعد میرا نیوی کا ISSB ہے، میں نے ادھر بھی اپلائی کیا ہوا ہے. اس کے بعد میرا آرکیٹیکچرل کے لیے میں نے ایٹا ٹیسٹ دینا ہے، میں نے کسی یونیورسٹی میں. اگر میرا لگ گیا، فورسز میں ہو گیا، تو بیسٹ آف لک ہے میرے لیے، کیونکہ میری یہ خواہش بھی تھی، میرے پیرنٹس کی بھی خواہش تھی. میری کوشش ہے اگر میرا مقدر یہاں پر لکھا ہوا تو میں چلا جاؤں گا، نہیں تو میں نے آگے اسٹڈی کنٹینیو کرنی ہے آرکیٹیکچرل میں یونیورسٹی میں. مطلب اس کے بعد ٹھیک ہے، اپنے لائف میں جو کچھ بھی سوچا ہے اگر آپ وہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے یا اس کو بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ ہمارا گھر ہے، اور گھر کو کبھی کوئی نہیں بھولتا. ہم جب بھی یہاں پر واپس آئیں گے ہمارے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں.
اور ہم نے جو سیکھا ہے نا ہم وہ بچوں کو سکھائیں گے. آج ہمیں کوئی سپورٹ کر رہے نا کل کو ہم نے اس ادارے کو سپورٹ کرنے. تو یہی کام ہے کہ ہم نے یہ چین چل رہی ہے اس چین کو ہم نے چلانا ہے تاکہ ہم سے اگلے لوگ بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھیں کہ یار یہ چین چل رہی ہے اور انسپائرڈ ہوں گے تو آگے چلے گا نظام. تو اچھا وہ بچے جن کے ٹھیک ہے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ یہاں پر بھی آنا پسند نہیں کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ نکلتے ہیں گھر سے باہر, جب نکل جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, تو ان بچوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ اگر آنا چاہے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ میں ان بچوں کو یہی میسج دوں گا کہ یار دیکھیں کہ جب انسان کے ماں باپ جاتے ہیں نا بہت مشکل وقت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ زندگی کا نا سب سے مشکل جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جس ٹائم ہمارے والدین ان کا ہاتھ جو ہے نا ہمارے سر سے ہٹ جاتا ہے. میں بھی چھوٹا تھا, میں بھی یہاں پہ آیا ہوں, میں بھی گھر کے لیے روتا تھا, میں بھی چاہتا تھا یار مجھے آزاد چھوڑو. لیکن بچوں چھوٹے جب آپ لوگ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اس ٹائم سمجھ نہیں آتی. آپ وقت کے ساتھ جب بڑے ہوں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا. آپ نے اپنی ایجوکیشن اپنا کیریئر آگے فوکس کرنے ہے, آپ نے کچھ بننا ہے. آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے ہٹ گیا ہے. اب آپ لوگوں کے جو گھر والے پیچھے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کے ماں باپ آپ لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. ان کا بھی آپ سے مفاد ہوگا, کوئی آپ کی جائیداد جو ہوگی وہ ہڑپنے کے لیے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے, اس سے بہتر ہے آپ کو یہاں پر یار گھر سے بھی بہتر ماحول مل رہا ہے, آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے, آپ کو کھانے پینے کا مل رہا ہے, آپ کو پہننے کا مل رہا ہے, آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے. یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے یہاں پہ جو رہائش ہے وہ باہر کسی جگہ پر نہیں ہے. عید وغیرہ پہ مطلب آپ لوگ عید یہاں پہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ عید تو ہماری یہاں پر سارے یہاں پر ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہمارے کوئی گیسٹ وغیرہ باہر سے آ جاتے ہیں. ہمارے جو ایکس بوائز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ عید اسپینڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پر مطلب کہ گھر کو بھی اگر بھیجنے کو ہو یہ ہم لوگ آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کافی خوش ہیں. میں تو بہت زیادہ خوش ہوں. میں نے اسٹارٹنگ میں بولا کہ میں گھر تک بھی نہیں جاتا. میں جب سے یہاں پر آیا ہوں میں نے ایک عید بھی 8 سال میرے ہو گئے, میں نے 8 سال میں ایک عید بھی میں نے گھر میں نہیں اسپینڈ کی. میں یہیں پہ اسپینڈ کرتا ہوں. ہمیں بہت خوشی ہوتی تو ویسے گھر والے آتے ہیں یہاں پہ ملنے کے لیے آپ کو؟ جو میری سسٹرز وہاں پہ ان سے ملنے آتے ہیں, یہاں پر نہیں آتے کیونکہ میں نے خود ان کو منع کیا ہوا. ابھی ہم لوگ خود جاتے ہیں, سسٹر سے بھی ملتے ہیں, اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں. آپ کی سسٹرز بھی یہیں پہ مطلب گرل سیکشن ہے جو سیکشنز میں وہ بھی ابھی 5 میری بہنیں اور میں اکلوتا بھائی ان کا. آپ کی 5 بہنیں یہیں پہ ہوتی ہیں؟ جی میری 5 بہنیں یہیں پہ ہوتی ہیں. وہ بھی ایجوکیشن یہیں سے کمپلیٹ کر رہی ہیں اپنی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ویلکم. کیا نام ہے؟ طیب خان. طیب خان, مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ میرا یہاں پہ ابھی 10واں سال ہے. 10 سال سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہو, تو یہاں پہ آنے کی وجہ؟ یہاں آنے کی مین وجہ یہ ہے کہ پڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے علاوہ مین وجہ یہ ہے کہ آگے فیوچر میں کچھ بنے اور اس ادارے کے لیے کچھ کریں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, اسٹڈی مطلب کہاں تک؟ ابھی میں کلاس 10th میں ہوں اور اس کے بعد ابھی کالج میں ہو جائیں گے. تو امی ابو دونوں ہیں؟ نہیں وہ نہیں, والد صاحب ہیں صرف. تو آپ کے والد صاحب نے یہاں پہ آپ کو چھوڑا یا آپ اپنی مرضی سے یا ریلیٹیوز کی وجہ سے آپ؟ اپنی مرضی سے ہے اور اسٹڈی وغیرہ بھی اچھی تھی اور یہ جگہ بھی اچھی لگی ہے. تو یہاں پہ رہ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا, بہتر فیل ہوتا ہے. گھر سے زیادہ اچھی لگتی ہے یہ جگہ اور گھر سے زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ. ابو آتے ہیں ملنے کے لیے؟ وہ جی آتے ہوتے ہیں مہینے کے لاسٹ میں. بس مہینے کے لاسٹ میں آتے ہیں. اور آپ گھر جاتے ہو کہ نہیں؟ جی جاتا ہوتا ہوں, جب چھٹیاں وغیرہ ہو جائے نا تو تب جاتے ہوتے ہیں ابو کے پاس. جی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اور بہن بھائی بھی ہیں؟ جی ہیں, 2 سسٹر اور ہیں. تو وہ کہاں پہ ہیں, گھر پہ ہیں یا ادھر ہی ہیں؟ ادھر ہی ہیں, دوسرے ہاسٹل میں. وہ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کو رہ کے یہاں کا جو ماحول ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے, یہاں کے کھانا پینا آپ کو کیسا لگتا ہے, مجھے کچھ اس بارے میں بتائیں. یہاں کا سب سے پہلے ماحول تو بہت اچھا اور کھانا پینا بھی بہت اچھا ہے. یہاں پہ یہ کہ گھر سے زیادہ بہتر فیل ہوتے ہیں. یہاں پہ ایجوکیشن بھی بہت اچھی ملتی ہے, سب کچھ ہمیں بہت اچھا ملتے ہے اور کھانا پینا بھی بہت اچھا ہے یہاں کا. گھر کی یاد آتی ہے؟ یہاں پہ اتنا کچھ میرے گھر کی اس طرح خاص یاد نہیں آتی. کافی خوش لگ رہے ہیں آپ سب کے, گھر کی آپ لوگوں کو یاد نہیں آتی اور آپ لوگ یہاں پہ خوش ہیں, مطلب بہت اچھا ماحول دیا جا رہا ہے. جی بالکل, یہاں پہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں دی جاتی. جو چیز بھی وہ دیتے ہیں ہمیں, ہر فیسلٹیز دی جاتی ہے یہاں پہ. کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ ہرمن مائنر پبلک اسکول. اچھا, جو ان کا اپنا اسکول ہے وہاں پہ؟ جی, جو ان کا اپنا اسکول ہے اس میں. جی. تو کوئی ایک اچھی بات یا کچھ میسج دینا چاہیں لوگوں کو؟ ہماری یہی ایک پیغام ہے کہ یہاں سے بندہ ایجوکیشن کر کے اس ادارے کے لیے کچھ کرے. تو مطلب جب آگے آپ اپنی زندگی میں کچھ بن جاتے ہیں, ایک اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, تو آپ یہاں پہ دوبارہ آنا پسند کریں گے؟ اس کے لیے, اس ادارے کے لیے آپ کچھ کام کرنا پسند کریں گے؟
इंशाल्लाह क्यों नहीं, जब मैं किसी अच्छे मकाम पे चला गया तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना मुझे इस इदारे ने सपोर्ट किया कि मैं इससे ज़्यादा इस इदारे को सपोर्ट करूँ। तो जब आप यहाँ पे आए थे, मतलब 10 साल आपको हो गए यहाँ पे, तो जब आपका पहला दिन था, कुछ आपको याद है क्या वो आपका पहला दिन यहाँ पे कैसा गुजरा था? ज़ाहिर है जब बच्चा एक अपना घर छोड़ता है तो काफ़ी सारी मुश्किलात उसको जो है पेश आती। जब फर्स्ट टाइम आया था, पहला दिन था यहाँ पे, फीलिंग मतलब घर याद आ रहा था, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर फील नहीं हो रहा, पर स्टार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज वगैरह भी हो गए थे। वक्त के साथ ये है कि यहाँ पे सेटल हो गए थे, फिर मतलब घर की याद नहीं आती। बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे, सबके साथ वो मिल गए थे ना। इसके अलावा काफ़ी इंजॉय भी करते हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपका नाम? हाशिम अली शाह। हाशिम अली, आप यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? तकरीबन 16 साल हो गए मेरे यहाँ पे। 16 साल। तो आपके यहाँ पे आने की क्या वजह थी? मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद बड़ा भाई था एक, उसने हमें कोशिश की कि हमें हैंडल कर ले, लेकिन नहीं कर पाए। हम 4 बहन भाई थे, तो फिर हमें एसओएस में भेज दिया। बाकी बहन भाई? जी 3 पढ़ के जा चुके हैं, अभी मैं अकेला रह गया। तो आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, मतलब एजुकेशन यूनिवर्सिटी में? मैंने सुना आप यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं मैनेजमेंट साइंसेज से बीबीए कर रहा हूँ और अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। यूनिवर्सिटी कौन सी है? हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा। तो यहाँ का माहौल वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैं सबसे यही पूछूंगी। अभी तक तो जो मैंने 2 बच्चों से बात की है वो तो माशाल्लाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। घर जाने की उनको बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों ने इधर ही रहना है, काफ़ी अच्छा माहौल मिल रहा है। माहौल अच्छा है, इसीलिए हम लोग घर से भाग के यहाँ जाते हैं। आज भी घर वाले कॉल कर रहे थे कि ईद के लिए आ जाओ, मैंने कहा 2-3 दिन बाद आऊँगा। इस तरह कि हम लोग छोटे छोटे थे, अब एक साथ रहे हैं, तो फिर वो एक आदत सी हो जाती है एक दूसरे लोगों की। मतलब जिस तरह मैं और मेरे साथ कुछ 2-3 दोस्त हैं, हम तकरीबन 1 क्लास से साथ हैं और अभी तक यूनिवर्सिटी में भी साथ पढ़ रहे हैं, तो वो एक लंगोटिया यार वाला सीन हो जाता है। मतलब इतना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ पे आए हुए, तो जब आए थे तब की कुछ यादें हैं या घर की, जो मतलब घर में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो टाइम गुजारा, अभी यहाँ पे तो आपका काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। घर में तो जो 1-8 साल उसके बाद गुजारा था ऑर्फन होने के बाद, तो वो तो ऐसा याद नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, तकरीबन 5-6 साल के थे। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो यादें तो सारी ज़िंदगी यहीं से जुड़ी हैं, यहीं से हैं और यहीं से जुड़े हुए हमेशा से। यहाँ का जो स्टाफ है वो कैसा है, उनका मतलब आपके साथ रवैया वगैरह कैसा? स्टाफ हमारे भाइयों जैसे ही हैं, हमारे वॉस भाई हैं और हमारे जवाद सर हैं, उसके अलावा असद सर हैं। वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल, जिस तरह आप ये नहीं कह सकते कि किसी और बंदे से आप बात कर रहे हैं, इस तरह के आपके जैसे चचा हैं या कोई भाई हैं, इस तरह बात कर सकते हैं आप इजीली, कोई मसला नहीं होता। तो ईद वगैरह कैसे स्पेंड करते हैं यहाँ पे? कुछ ईद के बारे में आप बताएं कि अभी रमज़ान भी है, अभी हम लोगों ने आपके साथ अफ्तारी भी किया, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे, तो ईद के बारे में बता दें। ईद पहले हम लोग यहीं पे करते थे जब तक हम लोग कॉलेज वगैरह में थे, तो यूनिवर्सिटी में अब हम घर चले जाते हैं क्योंकि ज़रूरत बड़े हो गए, अब घर वालों की ज़रूरत है हमारी। तो अभी जब यहाँ पे होते थे इस तरह होता था कि हम लोग 5-6 लड़के जो मतलब यहाँ पे रह जाते थे, जो छोटे होते थे, तो वो फिर यहीं पे अपना एंजॉय करते थे, नमाज़ पढ़ के। तो आप उनको अपने साथ मतलब जिनका नहीं है कोई भी, मतलब वो अपने घर बाहर नहीं जा सकते, तो कुछ कभी ऐसा होता था कि आप उनको अपने साथ घर ले? नहीं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। नहीं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, हम घर नहीं लेके जा सकते क्योंकि यही घर है उनका। अगर उनका घर कोई नहीं है तो उनका यही घर है। तो कई दफ़ा ऐसा होता था, अगर 5-6 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने नहीं जाना, तो बाकियों को भी रोक लिया जाता था कि आप लोग भी इनकी वजह से ना जाए, क्योंकि इनको बुरा फील ना हो घर जाने की वजह से। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान तो बहुत बड़े हैं, कुछ शेयर करें। इंशाल्लाह अपना एक बिज़नेस सेटअप स्टार्ट किया हमने अभी, हिमालयन शिलाजीत के नाम से, हिमालयन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के नाम से। तो उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स और वॉलनट्स और इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं। शॉपिफाई पे हमारा वो भी है, स्टोर भी है। तो अभी स्टार्ट किया हम एसओएस के 3-4 लड़के हम लोगों ने स्टार्ट किए। तो इंशाल्लाह अभी कुछ अरसे तक। आप इदारे के लिए क्या करना चाहेंगे आप? इदारे के लिए इंशाल्लाह अगर इदारा, मैं ये कहूँगी कि आप अपने इस घर के लिए क्या करना? घर के लिए सब कुछ करेंगे जो घर के लिए कर सकते कोई भी। मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक ड्रीम है कि मैं एसओएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कदम रखूँ। मेरी एक इस तरह का ख्वाहिश समझ लें, कुछ भी समझ लें, इस तरह का मैं चाहता हूँ कि मैं एसओएस के लिए इतना काम कर सकूँ कि मैं एसओएस को एक नाम दे सकूँ। जो हमारे बाकी ऑर्फनेज हैं, बाकी और इदारे भी हैं, लेकिन ये हमारा एक यूनिक सिस्टम है चाइल्ड केयर का। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको दुनिया को दिखाया जाए कि यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं। अभी आप लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, इससे पहले मेरे तकरीबन यहाँ पे 6-7 साल हो गए, तो कोई इस तरह सच इंटरव्यू लेने या पूछने नहीं आया। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले कि हम लोग किस तरह रह रहे हैं दुनिया से अलग। जो चीज़ें कुछ लोग घर में भी घर में भी उनको ये नहीं मिल सकता, जो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ ओवरऑल सबकी मैं बात करूँगी कि आप क्या मैसेज देना?
میرا یہی میسج ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے ادارے کے ساتھ ایس او ایس کے بچوں کے لیے یہی میسج ہے، اپنے ادارے کے ساتھ لوئل رہیں، اس کو آن کریں. اور باہر کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو یہی میسج ہے کہ یار آپ لوگ اس ادارے کو ایک ایسی نظر سے دیکھیں گے، یہ آرفنیج ہے. یہ آرفنیج نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے معاشرے کے ایک بہترین لوگوں کو تیار کرنے والا ادارہ ہے. اور یہ ایسا سسٹم ہے جس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ باقی یتیم خانوں کی طرح کچھ اس طرح کا ہے. یہاں پہ میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں، دیکھیں ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ہمارے لڑکوں کو دیکھیں، ہماری جو باقی اسٹاف ممبرز ہیں ان کو دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح چلا رہے ہیں اس ادارے کو، اور جتنا ہو سکے اس ادارے کو ساتھ تعاون بھی کیا کریں. کافی اچھے نمبروں سے پاس کیے، کافی سپورٹ مل رہی ہے ہمیں اس ادارے کی وجہ سے. میں آیا تھا آئی تھنک 3 سال کا آیا تھا اس ادارے میں. جی جی. آپ کی یہاں پہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ ہماری جو آنے کی وجہ تھی، ہماری جو پیرنٹس ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہمارے پاس اور کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو پھر ہمیں یہ گھر ملا. پھر ہمیں یہ بھائی ہیں، ہمیں بہت سپورٹ کیا. آپ تو مطلب بہت ہی کم ایج میں، مطلب 3 سال آپ بتا رہے ہیں کہ آپ 3 سال کے تھے جب تب سے یہاں پہ ہیں. تو آپ کے مطلب اور بہن بھائی یا پھر آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے آپ کو بہت ہی چھوٹے تھے، تو کیسے مطلب کس نے چھوڑا یہاں پہ؟ یہاں پہ جو مجھے چھوڑا تھا وہ میرے گرینڈ فادر تھے، انہوں نے مجھے چھوڑا تھا، آ نہیں سکتے تھے. تو پھر میں ادھر آیا 3 سال کا، تو کافی کچھ سیکھنے کو ملے. فیملی ماحول تھا. مطلب اب تو آپ کی تو فیملی ہی ہے، کیونکہ اگر دوسرے بچوں کی جیسے دوسرے بچوں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا تھوڑا ان کا ٹائم ہو، لیکن آپ تو مطلب آپ کی فیملی یہی ہے. جی جی آف کورس میری فیملی تو یہی ہے، ہمیں کافی گائیڈ کیا لوگوں نے. اب میرا ماحول یہ سب بنا ہوا ہے کہ فیملی سے میں سب ہمارے بہن بھائی ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ فیشن ڈیزائنر بننے کا آپ کے مطلب دماغ میں کہاں سے آ گیا؟ یہاں پہ مطلب ابھی اگر زیادہ دیکھا جائے تو جو لڑکیاں اس فیلڈ میں زیادہ تر آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں ابھی اس کا مطلب ٹرینڈ چلے، دور آئے، تو آگے فلم انڈسٹری میں اس کا بہت ہم نے ادھر جانے، اس لیے میں نے جو فیلڈ اٹھائی فیشن ڈیزائنر کی. اس میں جو لڑکے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں لڑکیوں کا بہت ہوتی ہیں، تو اس لیے تھوڑی آگے ایشوز ہوتے ہیں کہ لڑکوں کے ڈریس اپ کے لیے، تو اس لیے ہم نے اس فیلڈ مطلب صرف جو ہے اس کا لڑکوں کا اپنے وہی ڈریس اپ مطلب بناتے ہیں یا گرلز وغیرہ کے لیے؟ ظاہر ہے بوتیک اپنا بوتیک بنائیں گے ان فیوچر، تو اس میں آپ نے اپنا برانڈ لانچ کرنے، آگے زیادہ سپورٹ کرنے، کیونکہ اس ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس کنٹری میں اس کا اتنا سکوپ نہیں ہے، تو ہم ہی ہیں جو اس کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ اگر اب دیکھا جائے تو جس کے پاس ہنر ہے اس کے لیے تو یہ پاکستان میں مطلب کام کرنا ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، تعلیم پہ تو آج کل کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. جی یہی بات ہے. دیکھیں تعلیم پہ تو آج کل کچھ نہیں ہے، ہنر ہے تو ہر کام ہو سکتے ہیں. یہ ہے کہ ہنر ہوگا تو بندے کے پاس وہ اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہی. اچھا مجھے اپنے ادارے کے بارے میں تھوڑا بتائیں، یہاں کا مطلب ماحول کیسا ہے؟ ایک تو صاف صفائی کے اگر اس کی بات کی جائے تو وہ تو میں نے دیکھی ہے کافی مطلب ٹھیک ہے، اچھی ہے. اور کھانے پینے کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ کھانے پینے کی جو ہے آپ کا مینیو وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کھانا جو ہمارا بہت بیسٹ ہے. تو کھانے کے اوپر تو بات تو نہیں کرنی چاہیے، جیسے فیملی میں ملتا ہے گھر میں، اس سے بہتر ہمیں کھانے میں کوئی پرابلم. اگر کبھی کوئی اسپیشل کھانے کا دل کرے تو دیکھیں سب چیز اسپیشلی ہوتی ہے ہمارے لیے، اچھے سے اچھی چیز بنتی ہے ہمارے لیے. اور یہ ایک مینیو بناتے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل، مطلب جو آپ نے کھانا وہ ہر ڈے کے برابر رکھے ہوتے ہیں. اب پھر ہم جو ہمارا دل بھی کرے ہم ان کو بول دیتے ہیں، وہ لے آتے ہیں ایک آدھ ویکنڈ میں. اچھا کسی کی برتھ ڈے وغیرہ ہوتی ہے تو وہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے یہاں پہ؟ شور سیلیبریٹ کی جاتی ہے بڑے جوش و خروش سے. اس کا ایک جنم دن ہوتا ہے. اب جس کی آج ہم بڑی خوشی سے مناتے ہیں، ہمارا بھائی ہے تو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید وغیرہ پہ اپنے گھر جاتے ہیں یا یہیں پہ کرتے ہیں؟ عید کے لیے یہی ہمارا گھر ہے نا. اچھا آپ مطلب یہاں پہ مجھے بتائیں کہ عید کیسی گزرتی ہے؟ عید بہت، آپ آ جانا عید والے دن. آپ ہم انشاءاللہ چکر لگائیں گے. جی آپ کو پتہ چل جائے گی عید کیسی گزرتی ہے. بہت اچھی گزرتی ہے، ہمیں بہت اچھا ہے. تو آپ بھی کچھ میسج دینا چاہیں؟ ہاں میسج یہی ہے کہ
اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں جو بھی ہیں. تو بڑوں چھوٹوں کی رسپیکٹ کریں. جو ایک معاشرے میں آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, بڑوں کی رسپیکٹ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, یہ منیب سے تو ہم پہلے بھی مل چکے ہیں, یہ ہمارا نعت کا مقابلہ ہو رہا ہے یہ اس میں بھی آ چکے ہیں. تو ابھی ہم ایک تو یہاں سے ان سے پوچھیں گے ادھر ان کے آنے کی کیا وجہ تھی اور کتنے ٹائم سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. السلام علیکم منیب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک, شکر ہے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے سال کے ہو؟ 14 سال کو. یہاں پہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5واں سال ہے. تو یہاں پہ کس لیے آئے تھے, وجہ کیا تھی؟ وہ پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر گھر والوں نے ادھر داخل کر دیا. تو مجھے ابھی یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کر رہے ہیں اسٹڈی وغیرہ؟ 8 کلاس میں. 1 کلاس میں. اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ دینی تعلیم کے حوالے سے کیا مطلب آپ کو دیا جاتا ہے؟ یہاں پہ مدرسہ وغیرہ آپ لوگ جاتے ہو وہاں پہ؟ جی جاتے ہیں, گھر سب آتے ہیں پڑھانے کے لیے. تو یہاں کا ماحول وغیرہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا ہی ہے. اچھا ہی ہے یا بہت اچھا ہے؟ باقی جتنے سے تو میں نے پوچھا انہوں نے تو یہ بولا کہ بہت اچھا. ان کا تو گھر جانے کا بھی دل نہیں کرتا. وہ تو ہمارا دل کرتا ہے تمہارا گھر جانے نہیں. کا؟ تو گھر والوں کی یاد وغیرہ آتی ہے یا بہن بھائی جو اور ہیں کوئی؟ جی 2 بھائی ہیں. تو وہ کہاں پہ؟ وہ گھر میں ہوتے ہیں. تو وہ نہیں آئے یہاں پہ ساتھ میں؟ نہیں, بڑے تھے. تو اب وہ مطلب ملنے وغیرہ کے لیے آتے ہیں؟ جی آتے ہیں. تو گھر جاتے ہو خود؟ جی وہ گھر سے لینے آتے ہیں. تو یہ جو نعت وغیرہ پڑھتے ہو تو اس کا شوق کہاں سے پیدا ہوا ہے, مطلب کب اور کہاں سے؟ جب میں ادھر داخل ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آواز اس طرح اچھی ہے. پہلی مرتبہ جب میں نے پڑھی تو بہت تعریف کی لوگوں نے. پھر اس کے بعد آگے میلاد پہ پڑھتا گیا تو آگے پھر. تو مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بتاؤ, اپنے اس ادارے کے بارے میں بتاؤ. یہ آپ کا گھر ہے تو اس کے بارے میں کیا بتاؤ؟ ادھر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ملتی ہے. سر سے بولتے ہیں وہ ہمیں لا کر دیتے ہیں. اور گیمنگ وغیرہ ہیں؟ جی کون سی گیم زیادہ پسند؟ کرکٹ. تو یہاں پہ ہوتا ہے کرکٹ وغیرہ, مطلب کرتے ہیں بچے وغیرہ کھیلتے ہیں یہاں پہ؟ جی. تو اچھا, ابھی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئے تھے, وہاں پہ آپ نے نعت بھی پڑھی ہے. تو پہلے تو مجھے اب یہ بتاؤ کہ آپ کو ہمارا اسٹوڈیو اور ہماری ٹیم آپ کو کیسے اچھی لگی, مل کے خوشی ہوئی تھی. تو ابھی آپ نے پھر آنا ہے, ہم نے آپ کو پھر انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے آنا ہے ہمارے ادھر. تو اب آپ وہاں پہ آئیں گے, ٹھیک ہے. اور ہار جیت جو ہے وہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لگی رہتی ہے. لیکن آپ کو وہاں سے یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ کو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, آپ کی تربیت اچھی کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ہے کہ چلو آپ کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. مجھے کچھ اور بتاؤ, اپنے بارے میں کچھ بتاؤ, اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ کہ فیوچر کیا پلانز ہے آپ کو؟ انشاءاللہ آرمی میں جو آرمی میں جاؤ گے. آرمی کا شوق کب سے ہے؟ بچپن سے چھوٹ. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اب دیکھو یہاں پہ آپ رہ رہے ہو, یہاں پہ اگر آپ کا کبھی کوئی بہت اسپیشل چیز کھانے کا دل کرتا ہے تو کس کو بولتے ہو؟ سر کو ہی بولتے ہیں. ملتی ہے؟ جی لا کے دے. برتھ ڈے وغیرہ سیلیبریٹ نہیں ہوتی, کرتے ہی نہیں, خود ہی نہیں کرتے ہو یا خود ہی نہیں کرتے, بتاتی. شوق نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے, مطلب یہ تو آپ کا گھر ہے, جیسے آپ گھر میں ہوتے ہو, آپ کے امی ابو ہوتے ہیں, آپ ان کو بتاتے کہ بھائی آج ہماری سالگرہ ہے تو کرو سیلیبریٹ. تو یہاں پہ آپ کے بھائی ہے, وہ آپ اس کو بڑا بھائی مانتے ہو, تو آپ اس کو کہہ تو سکتے ہیں لیکن کہتے نہیں. تو کبھی دل کیا ہے برتھ ڈے کرنے؟ نہیں. تو اچھا مجھے یہ بتاؤ, آپ کیا میسج دینا چاہو گے؟ میں بس بولنا چاہوں گا ہمیشہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج شمال نیوز کی جو ٹیم ہے اس نے SOS یوتھ ہوم کا وزٹ کیا. یہاں پہ بچوں کے ساتھ بات کی, جو ان کی انتظامیہ ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے بات کی. مجھے تو یہاں کے جتنے بھی بچے تھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے, اور جتنے بچوں سے میں نے بات کی انہوں نے تو یہی کہا کہ بھئی ہمیں یہاں پہ رہ کر بہت اچھا لگتا ہے, کافی خوش ہے. ایک تو میں نے یہاں پہ سارا کچھ دیکھا, ماحول وغیرہ ان کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. اگر صاف صفائی کی بات کی جائے تو وہ بھی گڈ ہے, بہت اچھی ہے. اور انتظامیہ بھی جو ان کے وہ بھی بہت اچھی ہے. مطلب بچوں کا جو کہنا تھا, بچوں کا یہی کہنا ہے کہ بھئی ہماری یہ فیملی ہے, اور ہمارا جو ان کے جو سر ہے وہ ان کو بڑے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو بچوں کی طرف سے تو میں کہوں گی کہ بچوں کے ساتھ آپ لوگ ضرور یہاں پہ آیا کریں. جیسے کہ ابھی انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی, انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ
ان کے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ میڈیا والے جو وہ پہلی دفعہ آئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے بات کی. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ رمضان میں ہم نے ان کے ساتھ افطاری بھی کی ہے تو ہمیں تو کافی اچھا لگا ہے، لیکن میں آپ کو پھر بار بار یہی بات بولوں گی کہ یہاں پر بھی کچھ ٹائم نکال کے اپنا یہاں پر ضرور آیا کریں، ان بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا کریں. ان کا جو چلڈرن سیکشن ہے ہم لوگ وہاں پہ بھی سیکشن میں جائیں گے، ان کا گرلس سیکشن ہے ہم لوگ وہاں کا بھی وزٹ کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں کا بھی ہم آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے، اور وہاں کے جو بچے ہیں چھوٹے جو بھی بچے ہیں ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے. لیکن میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو ٹائم دے، ان کے ساتھ آ کے ٹائم گزاریں عید پہ، اور اللہ نے جن کو نوازا اپنے خزانوں سے نوازا ہے وہ ان کی مدد بھی کریں. لیکن ضروری نہیں ہے جن کے پاس نہیں ہے تو وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے، وہ لوگ آئیں، اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے ضرور نکالیں، ان کو اچھا لگے گا. جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، یہاں پہ ان کو مطلب ان کی بہت اچھی پرورش کی جا رہی ہے اور بہت اچھا ماحول دیا جا رہا ہے. آپ لوگ یہاں پہ آئیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو، رمضان میں ان کے ساتھ افطاری کریں، تو آپ کو میں کہوں گی کہ آپ کو ایک روحانی جو ہے وہ سکون ملے گا. تو ضرور یہاں پہ آئیں، وزٹ کریں ان کا، اور ان کی مدد بھی کریں، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں. اور ان کی جو انتظامیہ مجھے تو ان کا بھی کافی جو ہے وہ اچھا لگا ہے سسٹم. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ لازمی یہاں پر آئیں. تو تب تک کے لیے مجھے اور کیمرہ مین بشارت اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.